اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو سونے کے تعلق سے ہے، یعنی ہم کس طرح سے بستر پر آرام کریں جو آرام کرنا عبادت میں شامل ہو اور وہ طریقہ اسلامی بھی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں کے ساتھ ہم بستر پر لیٹیں، یعنی جب سونے کی مکمل تیاری ہو تو کس طریقے سے ہمیں سنت رسول کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اسلامی طریقہ سونے کا کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، آپ اسے دیکھیں بھی اور سنیں اور ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ مولا آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ اس سے دونوں جہان کی خوشی محسوس کریں گے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی سنتوں کو عام کیجئے۔ سونے کا، آرام کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ آرام فرماتے تھے، یعنی سوتے تھے، اور کھجور کی چٹائی آپ دیکھ لیں، یہ کھجور کی چٹائی ہے، اس پر سونا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سونے سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ سونے سے پہلے ہمیں باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہے نا۔ پہلے جب آپ بستر پہ پہنچے تو باوضو ہو لیں، ہے نا، وضو کر کے، تمام چیزوں سے فراغت کے بعد وضو کر کے بستر پہ آئیں کہ اب مجھے سونا ہے، یعنی لیٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد جب آپ سونے کے لیے بستر پہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ بستر کو جھاڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کھجور کی چٹائی ہے جو محبوب خدا کی پسندیدہ بستروں میں شامل ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کا تکیہ بناتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ آرام فرماتے تھے، سر کے نیچے جو ہے نا داہنے پہلو پہ اور داہنا ہاتھ استعمال فرماتے تھے، اور کبھی کبھار تکیہ بھی استعمال کرتے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ تکیے میں روئی کے جگہ پر کھجور کی چھالیں بھری ہوتی تھی، تو یہ تکیہ بھی ہے نا۔ ہم تو بہت آرام دہ ہو گئے ہیں، تو بہرحال یہ سنت طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سونے سے پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اقدس پہ کون کون چیز رکھنا اور لے کے سونا سنت میں شامل ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ سب سے اہم یہ کہ مسواک شریف، سونے سے پہلے جب وضو کریں گے نا آپ، ایسے تو 5 وقت نماز سے پہلے جب بھی وضو کریں آپ مسواک شریف، محبوب خدا کی عظیم سنت ہے، اس کی ادائیگی ضرور کریں۔ مسواک بستر پہ ہونا ہے، یہ سنت ہے۔ سوئی اور دھاگا یہ سنت رسول ہے۔ یہ عطر، خوشبو شریف ہے نا، چلیے اسے لگائیے، ہے نا، چلیے اسے ہم لگا لیتے ہیں، ہے نا، اور دائیں ہاتھ سے دونوں کو رگڑ کے پیشانی وغیرہ پہ، سینے اور کپڑے وغیرہ پہ مل لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیل ہے، تیل کو سر میں لگانا، ٹھیک ہے سر۔ چلیے ایک بوند میں لگا کے آپ کو بتا دیتا ہے نا۔ محبوب خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اس طرح سے آپ کو تیل لگانا، زیادہ لگانا تو پورا بال میں جتنا آپ کی مرضی ہو یہ تیل لگانے۔ اور یہ کنگھی ہے، اس کو کنگا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کنگا کرنا سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ یہ آپ سنت ادا کر رہے ہیں، بیچ سے مانگ نکالنا میرے محبوب کی، محبوب خدا کی سنت ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ سرما ہے، سرما داہنی ہاتھ سے جب آپ اس کو پکڑیں داہنی طرف 2 مرتبہ لگانا ہے نا۔ اب لگا کے بتائیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سرما آپ اسے دیکھیں، یہ سرما ہے، تو اب اس میں ہم سمجھیں کہ سرما دانی میں یہ اندر سرما ہے، اس میں نے یہ کر لیا تو 1 سلائی ہو گیا، 2 سلائی، بغل میں پانی ہے، اس میں آپ بھگو لیں اور پھر اسے دوسرے کپڑے سے صاف کر لیں، پھر اس میں 3 سلائی پہننا ہے، تو 2 اور 3 یہ سنت ادا ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آئینہ دیکھیں، ہے نا، آئینہ دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آئینہ بھی ساتھ میں ہو، عطر بھی ہو، کنگا بھی ہو، مسواک شریف، سوئی دھاگا ہو، اور ایک بدنہ جسے لوٹا کہتے ہیں۔ اب ہمیں سونا ہے تو سونے سے پہلے ہم اپنے بدن میں جو پہنے ہوئے اس کپڑے کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اس کو تہہ کریں۔ تہہ کرنے کے بعد اپنے سونے کی جگہ کہ تھوڑی دوری پہ رکھ دیں، ہے نا، اور یہ دوری پہ رکھ دیا، اور ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کے سوئیں، ہے نا، جینس پینٹ، ٹی شرٹ یا اور بھی جو بہت سارے لوگ کپڑے استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا کوشش رہے، ڈھیلا ڈھالا۔ اب جیسے یہ جبہ شریف ہے، یہ تو بالکل ڈھیلا ہے نا، تو یہ تمام چیزیں ہم فارغ ہو گئے ہیں، اور کوشش رہے کہ رات میں جب سوئے تو تہہ بند لنگی پہن کے سویا کرے، ہے نا، اور تہہ بند پہننا میرے آقا کی سنت ہے، تہہ بند پڑھا کر چلے ہم اس کو تہہ بند لائیے جی، وہ لنگی ہاں، یہ لنگی باندھ کر سونا میرے آقا کی سنت ہے نا، تو یہ لنگی پہن لیتے ہیں، بیٹھ کر کے یہ داہنا قدم، یہ بایاں قدم، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، جی ہم تہہ بند شریف اب کھول چکے، یہ کپڑے اتار چکے، تہہ بند شریف باندھ چکے، اب یہ ہو گیا۔ اب یہ جو کپڑا ہے کرتا جسے ہم کہیں، بہت سارے لباس جو اوپر ہم سے ویتن کرتے ہیں، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، یا صدری ہے، اور اس کے بعد یہ بلیزر ہے، اور بھی اس کو اتار دیں۔ اب اس کو ہم اتار دیتے ہیں، اتار دیے، اب اسے سیدھا کر کے تہہ کر کے جہاں ہم اپنے کپڑے رکھنے کی جگہ بناتے ہیں وہاں ہم رکھ دیں۔ اب اس کو ہم بہت جلدی تہہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہم جو تہہ کیے ہیں ایسے نہیں، آپ کو اپنے طریقے سے کرنا ہے، بہتر طریقے سے۔ کمر میں کے نیچے جو کپڑے ہیں اسے سرہانے نہیں رکھنا ہے، اور سرہانے کی طرف ٹانگنا بھی نہیں، اس سے نسیان کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کپڑے میں نے الگ رکھ دیے قریبی میں، ہے نا، سرہانے کی جانب، پتانے کی جانب نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بستر جھاڑتے ہیں، 3 مرتبہ بستر جھاڑنا محبوب خدا کی سنت ہے۔ اب اسے ہم 3 مرتبہ جھاڑ لیتے ہیں۔ چلیے، 1 2 3 جھاڑنا سنت ہے، اگر کچھ ہو یا نہ ہو، مگر سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جھاڑ لینا افضل اس لیے ہے کہ کوئی موذی جانور جیسے کیڑا مکوڑا، تکلیف دینے والی چیزیں موجود نہ ہو آپ کے بستر کے ارد گرد، دیکھ لیں۔ اب یہ تکیہ ہے، اب ہم سونا ہے، تو اب دیکھیے سونے کا جو طریقہ اسلامی طریقہ ہے، کس پہلو پہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، کس پہلو پہ دیکھنا ہے۔ اتر کی طرف ہم سر رکھیں گے اور دکھن کی طرف پاؤں۔ جب اتر کی طرف آپ کا سر ہوگا تو پھر دکھن کی طرف پاؤں تو ہونا ہی ہونا ہے، اور رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ تو اب ہم سونے جا رہے ہیں۔ اب سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ چلیے میں آیت الکرسی، میری بہنیں بھی اس طریقے کو دیکھیں کہ اپنے سروں پہ دوپٹہ، مرد کے لیے ٹوپی یا رومال ڈال لیں، اس کے بعد بستر پہ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، تاخیر بہت ہے، چاروں کل شریف پڑھ لیں آپ، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، ہے نا، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور قل ھو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یہ چاروں کل ہو گئے۔ اور الحمدللہ جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے آمین ولا الضالین تک پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، پوری مکمل سورت پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد جو ہے آپ دعائے خیر کریں اپنے لیے، دن بھر کے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ رب مجھ سے جو گناہ ہو اسے معاف فرما، درگزر فرما دے اور نیکی کی توفیق دے۔ اب میں بستر پہ استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ اب میں سونے جا رہا ہوں، جو سونے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں میں دم کر لیں۔ دم کرنے سے پہلے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ خلوص دل کے ساتھ
محبت رسول میں ڈوب کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن۔ اب یہ سب کو پھیر لینا ہے پورے بدن پہ جہاں تک آپ ہاتھ کو دوڑا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اور جو کچھ بھی یاد ہو۔ اگر کچھ بھی نہ یاد ہو کوشش کریں کہ یاد کرنا ہے، اگر کچھ بھی نہ یاد ہو تو پھر سید الوظائف پڑھیں۔ کیا سید الوظائف؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد ہاتھوں پہ دم کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھوں پہ دم کر کے 3 مرتبہ ایسے آہستہ آہستہ آرام، میں نے روایت میں پڑھا کہ جہاں تک کہ آپ کے یہ ہاتھ کی آواز، ہتھیلی کی آواز جہاں تک کس کے تالی نہیں بجانا ہے جو ایک دوسرے تک پہنچے یا اگل بغل پڑوسی میں نہیں، بس آپ جس حد میں ہیں جس روم میں وہیں تک کافی ہے تاکہ شیطان اس سے دور ہو جائے، اور آپ کا بستر، آپ کا روم، آپ کا یہ جو جگہ ہے وہ شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ باوضو ہیں، بستر پلیٹ میں ہیں، آپ نے ہم نے سرما استعمال کر لیا ہے، عطر بھی استعمال کر لیا ہے۔ تیل کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ سر میں لگانے اور 1 بوند ڈھوڑی میں، 1 بوند، یہ ناف کہتے ہیں اس کو، ناف میں 1 بوند ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو دائیں ہاتھ سے داہنی طرف تلوے میں لگا لینا ہے، پھر تلوے مطلب تر کر کے، ہے نا، اس کے بعد یہ آپ کے مکمل تر ہو چکے، ہے نا، یہ تیل ہے۔ اور سامنے بغل میں سرہانے، آپ پانی بھی رکھیں، پانی، ہے نا، بطنہ شریف، ہے نا، اور اس کے بعد آپ سونا ہے۔ اب سونا ہے، ہمیں کیسے سونا ہے پہلے آپ دیکھ لیں۔ جو سونے کا اہم طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے، دیکھ لیجیے، تو میں نے تکیہ رکھ لیا ہے۔ اب جو اسلامی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نا، ہم امتیوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے اچھی زندگی کے لیے، حسین اور خوبصورت آخرت اور دنیا کے لیے محبوب خدا سے ہمیں سچی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے سنت پہ بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلیے ہم سونے جا رہے ہیں، اب ہم سو رہے ہیں، تو یہ چیز ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھ لیجئے، ادھر قریب لا کے دکھائیے، یہ جو ہتھیلی ہے نا یہ رخسار کو ہونی چاہیے دائیں طرف، اور یہ میرا جو سر ہے نا یہ اتر کی جانب ہے، اور اس طرف قبلہ ہے، جدھر میرا رخ ہے نا، چہرہ جو میرا سینہ ہے وہ قبلہ کے رخ ہے، اور پاؤں جو ہے دکن کی طرف ہے، دکن کھجور کی چٹائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے محبوب خدا اس طرح سوتے تھے، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب سونے کے وقت کی جو مشہور دعا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمک اموت و احیا۔ بس اس کے بعد آپ نگاہوں بند کر لیں، آنکھوں کو، سکون راحت قلبی کے ساتھ بستر پہ سو جائیں۔ اب ہم سو گئے، دکھا دیجئے پوری چیز، دکھا دیجئے یہاں سے یہاں تک بستر وغیرہ دکھا دیجئے۔ اب ہم سمجھتے ہیں سو چکے ہیں، مکمل ہم نیند میں ہیں، مگر ہم آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم سو رہے تھے، خواب میں گر گئے، ہے نا، کوئی خواب دیکھ لیا ہے وسوسہ شیطانی شکنجے میں، تو خواب جب برا خواب دیکھیں تو آپ کو پڑھنا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر سونا ہے آپ کو تو پھر سو جائیں، اگر صبح ہو چکی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، کامیابی کی صدا بلند ہو چکی ہے، نیند سے بہتر نماز الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، تو آپ بیدار ہو جائیے، بیدار ہونا ہے آپ کو۔ اچھا، یہ جو تکیہ میں نے نہیں لگایا ہے، تکیہ بھی لگا سکتے، تکیہ لگانے کے باوجود بھی آپ اپنا یہ داہنا ہاتھ داہنے رخسار پر ایسے کر کے سو سکتے ہیں، یہ جو سنت طریقہ، یہاں سے وہاں تک دکھائیے، پاؤں پہ پاؤں بھی رکھنا ہے، پاؤں سے پاؤں بھی، اچھا پھیلا بھی سکتے ہیں، پھیلانے میں منع نہیں ہے نا، آپ کو پٹ نہیں سونا، یہ حرام طریقہ ہے، لعنت فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، آپ کو پٹ کبھی نہیں سونا ہے،
چیت اگر اس سے سوتے سوتے تھک جائے تو چیت بھی ہو سکتے ہیں، مگر سینے پہ ہاتھ نہیں رہنی چاہیے، سینے پہ تھوڑی دیر۔ اس کے بعد بائیں پہلو بھی لیٹ سکتے ہیں، لیٹنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ مکمل میں بتا رہا ہوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوست احباب اور اسلامی بھائیوں کے پاس اسے شیئر بھی کیجیے۔ جتنا شیئر کریں گے، جو اسلامی بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، اور سونے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے اس ویڈیو سے وہ سیکھ لیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے میں اب اس طرح سے اب ہم مکمل سو چکے ہیں، تو بیچ میں نے خواب دیکھا تھا، اب میں سو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہم بسمک، ایک مرتبہ اور دعا پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت واحیا۔ یہ دعا تو اتنی مشہور ہے، کتابوں میں بھی ہے، مگر حدیث شریف میں ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یہ مکمل دعا ہے، باوضو ہو کے سونا ہے، موت ہے بہانے میں، ہے نا۔ اور جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی محبوب عطا فرمائی ہے، تو اور اپنی زندگی میں چینجنگ اور بدلاؤ لا کر کے سنت رسول پر عمل کر کے اپنی حسین زندگی کو اور خوبصورت بنائیے، تاکہ آپ یہاں بھی اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی کامیاب ہو سکے۔ میری دل کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں جب ہم سو کے اٹھ جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے یہ ہاتھوں کا اس طرح سے کھانچا بنائیں گے، دیکھیے، اور 3 مرتبہ یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ۔ یہ سنت طریقہ ہے، مشقت میں نہیں پڑھنا ہے کہ بہت پریشانی، نہیں، کچھ نہیں، بہت آسان ہے۔ یا نور یا اللہ، اس کے بعد جو ہے آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ مکمل طور سے آپ بستر کو آپ چاہیں تو یہ بستر کو دن میں موڑ رکھیے، موڑ دیجیے، اور یہ بستر آپ چھوڑ کر کے پہلے جائیں اپنی ضروریات، یعنی بیت الخلاء، استنجا اور لیٹرین باتھ روم، جہاں بھی جائیں سنت طریقے کو اپنائیں۔ اور میری ویڈیو وضو پہ بھی ہے، اسے بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ عزیز عنقریب نماز پہ بھی، جو وطر کی نماز، اس پہ بھی ایک ویڈیو کلپ بننے والی ہے، آپ اسے بھی دیکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے اسلامی بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔